میرا نام سریا ہے۔ میری تمام زندگی سلائی مشین کے ہینڈل، اماں کی کھانسی نہ ختم ہونے والی اور محلے داروں کی کڑوی کسیلی باتوں کے سوا میری زندگی اور کسی شے پر مبنی نہ تھی۔ رات کے سناٹے میں جب سب لوگ نیند کے جھونکے میں ہوتے، میرے کمرے سے سلائی مشین کے چلنے کی آواز سنائی دیتی اور کبھی کبھار اماں کی کھانسی اس خاموشی کو ختم کرتی۔ مجھے خواب کبھی کسی نے دیکھنے ہی نہ دیے۔ محلے والوں کے تانے، خالہ کے کوسنے اور اماں کی طویل خاموشی، یہی میری دنیا تھی۔ میں خالہ کے دیے ہوئے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ خالہ کے تانوں کا شور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب مجھے زندگی کا پہلا بڑا آرڈر ملا، ایک سفید رنگ کی خوبصورت فراک کا آرڈر۔ میری سہیلی نغمہ نے مجھے لے کر دیا تھا، جو مختلف گھروں میں کام کرتی تھی۔ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ نہیں سریا، اس کے ساتھ کام مت کرنا۔ تمہارے ابا جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میری بیٹی کبھی کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ اسی لیے میں نے عزت سے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے یہ کام سیکھا تھا۔ مگر نغمہ بڑی چالاک تھی، وہ ہمیشہ اچھے آرڈرز دلا دیتی۔ اس دن وہ سفید کپڑا لے کر آئی۔ سریا، میری بات سن، آرڈر بہت بڑا ہے، 1,00,000 روپیہ ملے گا، مگر ہاں، آدھا حصہ میں لوں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے لیے تو 50% ہی کافی تھا۔ مگر پھر اس نے کچھ عجیب کہا کہ یہ آرڈر کسی بڑے گھر سے آیا ہے، کسی کو بھنک نہیں لگنی چاہیے، اور تم اسے رات کے اندھیرے میں پورا کرنا، کیونکہ ایسا آرڈر ہر بار نہیں ملے گا، نہ ایسا کپڑا اور نہ ایسی قیمت۔ میں ہنستی، یہ کیسا مذاق ہے؟ اگر لوگوں کو یہ ڈیزائن پسند آیا تو مزید آرڈر آ جائیں گے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے مت گوانا سریا، تمہیں اندازہ نہیں کہ 1,00,000 روپے اتنے آرام سے نہیں ملتے۔ اس سوٹ کے لیے پورا 1,00,000 ملے گا، جس میں سے آدھا حصہ میرا اور آدھا تمہارا۔ اب بس جلدی کرو اور کام پر لگ جاؤ۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، میرے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر میں نے کپڑا اٹھایا، سلائی مشین پر رکھ دیا۔ اب میں ہر رات نغمہ کے کہے کے مطابق وہ سفید ریشمی کپڑا لے کر بیٹھ جاتی، اندھیرے کمرے میں موم بتی کی ہلکی روشنی میں سلائی کرتی، سلائی مشین کا پیڈل گھماتی رہتی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہوں۔ اب تو ویسے بھی گرمیاں تھیں، عام سادہ کپڑے آرام سے چل جاتے تھے، مگر وہ سفید کپڑا موٹا ریشمی کچھ خاص ہی تھا۔ بس اتنا پتہ چلا تھا کہ جس نے یہ پہنا ہے اس کی منگنی ہے، اور بس تقریب سے 1 دن پہلے تک کپڑے اسے مل جانے چاہیے۔ مگر پھر اچانک ایک رات اماں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، محلے میں کسی کو آواز دیتی، کسی کو بلاتی کہ اچانک کسی نے مجھے پکارا۔ میں گھر کے باہر گلی میں کھڑی تھی جب جمال نے کہا، ارے سریا، کیا کام ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی میں نے فوراً چہرہ چھپا لیا۔ میں کیسے اس کی نحوست زدہ آنکھوں کو اپنے وجود پر پڑنے دیتی۔ وہ بولا، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ وہ تو ہمیشہ گھر کے اندر آنے کے بہانے تلاشتا تھا۔ میں نے فوراً کہا، اندر آنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر واقعی تم میرے کام آنا چاہتے ہو تو جا کر اماں کی دوائی لے آؤ۔ میں نے 20 روپے اس کی طرف بڑھائے اور اس نے جھٹ سے پیسے پکڑ لیے اور غصے سے مجھے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد آیا، اس نے دستک دی، میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، فوراً دروازہ کھولا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دوائی دے دو۔ دوائی پکڑنے ہی والی تھی جب جمال نے دوائی لینے کے بہانے میرے ہاتھ کو چھو لیا تھا۔ مجھے کرنٹ سا لگا، اتنا غصہ آ رہا تھا، جی چاہا کہ اسے تھپڑ دے ماروں، مگر فی الحال میں کوئی وبال کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ واپس آئی، اماں کو دوائی دی تو اماں کو تھوڑا آرام آیا، مگر اگلے دن ہی مجھے نغمہ کو یہ کپڑا تیار کر کے دینا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ نیند کی وجہ سے اماں کہنے لگی تھی، سو جاؤ، کل کام کر لینا۔ میں بیٹھے بیٹھے سو بھی گئی تھی۔ نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ مجھے خبر نہ ہوئی۔ اگلے دن ٹھیک 5 بجے تک سوتی رہی۔ جب میں سوتی تھی تو اماں جگاتی نہیں تھی، انہیں پتہ تھا کہ میں کام کر کے تھک کر سو جاتی ہوں، پھر وہ مجھے کیوں جگائیں؟ میں ہمیشہ انہیں ٹوک دیا کرتی کہ اماں مجھے جگا دیا کریں تاکہ میں کام تو کر لیا کروں۔ وہ مسکرا دیتی، کیونکہ اماں کو کوئی غرض نہیں تھی۔ مگر میری خالہ، جن کے ساتھ والے کرائے کے چھوٹے سے گھر میں ہم رہتے تھے، اگر وہ میری یہ سستی دیکھ لیتی تو شکوہ کرتی، اماں اب خالہ کو کبھی نہ بتانا کہ میں سو گئی تھی۔ اور پھر جب مجھے یاد آیا کہ آج تو نغمہ نے کپڑے لینے آنا تھا، میں سر تھام کر رہ گئی۔
پھر نغمہ فوراً آئی تو مجھے مشین پر لگے دیکھ کر بولی، ثریا یہ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا آج مجھے وہاں یہ سوٹ پہنچانا تھا، اور اگر یہ میکسی آج تیار نہ ہوئی تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم کل دے دینا، ان سے معذرت کر لینا۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا تو وہ غصے میں آ گئی، کل کیسے دوں گی؟ تمہیں پتہ ہے اس راجکماری کی شادی ہونے والی ہے، کل اس کی منگنی تھی، 1 ہفتے بعد اس کی شادی ہو گئی، تمہیں نہیں خبر؟ اگر آج کپڑے اسے نہ ملے تو وہ کل منگنی میں کیا پہنے گی؟ اور میں تو اس کا غصہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ نہ بابا نہ، وہ راجکماری ہے، اپنے گھرانے کی راجکماری جس کی منگنی ہونے والی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ارے میری خاطر ان سے کہہ دینا کہ دراصل میری اماں کی طبیعت خراب تھی۔ نہیں، مجھ سے اس کا غصہ برداشت نہیں ہوتا، وہ غصے میں آئے تو بہت بڑی بڑی سزائیں دیتی ہے۔ تم ایسا کرنا، تم کل خود جا کر دے دینا۔ میں تو نہیں جاؤں گی، میرا کام تھا تمہیں کام دلوانا، اور ہاں جا کر دینا تو پیسے بھی ضرور لے کر آنا۔ مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں پورے 1 لاکھ روپے دے گی۔ نغمہ ناک چڑھا کر بولی۔ میں پریشان ہو گئی تھی، وہ واپس چلی گئی۔ میں نے میکسی مکمل کر لی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل پہلے وقت ہی جاؤں گی اور وہ میکسی حویلی میں دے آؤں گی۔ نغمہ مجھے اس حویلی کا کیا پتہ بھی دے دے، اور اس نے پتہ بھی بتا دیا تھا، جو کہ ہمارے گاؤں کے قبرستان والے حصے میں پچھلی طرف بنی ہوئی تھی۔ حویلی بہت قدیم تھی، وہاں کچھ گھرانے اپنی شادی کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ شاید یہ گھرانہ بھی اسی وجہ سے وہاں کچھ دنوں کا مہمان تھا، مگر نہ جانے کیوں نغمہ اسے راجکماری راجکماری کہہ کر پکار رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بتانے لگی، ارے اس نے تو مجھے اپنا نام راجکماری ہی بتایا تھا۔ خیر، نغمہ نے اسے میرا بتا دیا اور راجکماری نے آج اس پر بھروسہ بھی کر لیا۔ اب تو میں پچھتا رہی تھی کہ اللہ کرے راجکماری کا یہ بھروسہ بس قائم ہی رہے۔ اور پھر جب میں نے ہاتھ میں تھیلا اٹھایا حویلی کے اس طرف جانے لگی، جب اندر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر کا ماحول بہت شاہی تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی پرانے زمانے کے بازار میں آ گئی ہوں۔ ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، ناچ گانا رقص جاری تھا، جبکہ راجکماری کی آوازیں اس بڑے محل میں گونج رہی تھی، جس کی بس ایک ہی ضد تھی، میں وہی میکسی پہنوں گی، وہ ضرور آئے گی۔ اس میکسی کے علاوہ میں کچھ نہیں پہننے والی۔ اس کی ضد کی وجہ سے ہر کوئی اس کے ارد گرد جمع تھا۔ جب میری دھیمی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میں آ گئی ہوں میکسی لے کر، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے معاف کر دیں، میں وقت پر سلائی نہیں کر سکی۔ میں نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ ہر کوئی مجھے دیکھنے لگا۔ وہ لوگ خاصے خوبصورت تھے، جبکہ راجکماری کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی پل وہ پلک جھپکتے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے وہ تھیلا کھینچا، میکسی کھولی اور پھر میرے گلے لگ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ دیکھو نا، یہ دیکھو کتنا پیارا جوڑا ہے، آج رات میں یہی پہنوں گی، یہ میں نے اس درزن سے سلوائی ہے۔ وہ ایک لڑکے کے پاس گئی تھی، وہ خوبصورت سا نوجوان جو ایک طرف کھڑا تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور میں نے پلکیں جھکا لیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ حیا آ رہی تھی۔ تبھی وہ مخاطب ہوا، میکسی تو بہت پیاری ہے، کیا تم نے اس کے پیسے ادا کر دیے؟ اس کی کھردری آواز سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی آواز میں خاصا روب تھا، جبکہ راجکماری سر جھکا کر بولی، نہیں ابھی تو پیسے ادا نہیں کیے۔ اتنے میں اس نے اپنی پوٹلی سے بہت ساری رقم نکال کر میری ہتھیلی پہ رکھ دی۔ میں خوش ہو گئی، پر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جاتی وہ نوجوان میرے پاس آیا اور بولا، آپ کہاں جا رہی ہے؟ ہماری منگنی کی تقریب ہے، آپ بھی شرکت کریں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہوگا، میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں کے سحر میں نہ جانے کیوں جکڑ سی گئی۔ میں اس سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ جب وہ پھر سے مخاطب ہوا، کیا ہو گیا؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ خیر میں نے اس کی بات مان لی۔ میں باقی مہمانوں کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مہمان بہت عجیب و غریب تھے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، مہمان ابھی آ رہے تھے جب میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ عجیب و غریب لوگ جو کہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتے، مجھے دیکھ دیکھ کر وہ آپس میں تبصرے کرتے جیسے میں کسی مخلوق یا کسی اور دنیا سے آئی ہوں۔ مجھے برا لگ رہا تھا، جی چاہتا یہاں سے چلی جاؤں،
تبھی میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مجھے تو اپنی رقم بھی مل گئی ہے تو آخر میں یہاں کیوں رکی ہوں؟ یہی سوچ کر میں نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، بار بار پیچھے دیکھا تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھ لے، پر اس سے پہلے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی جب اچانک سے میں کسی سے ٹکرا گئی تھی، پر اس سے پہلے میں فرش پر گرتی جب اس نے مجھے تھام لیا تھا۔ میری آنکھیں بھیجی ہوئی تھیں اور پھر جب آنکھیں کھلی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے تو وہی تھا جس کی آج منگنی تھی اور میں اس کی گرفت میں تھی۔ مجھے لگا جیسے مجھے چاروں طرف سے کسی نے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سا تاثر دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ آپ کہیں جا رہی تھیں؟ وہ یہاں وہاں دیکھ کر بولا۔ جی، میں واپس جا رہی تھی، مجھے معاف کر دیں، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، میری والدہ بیمار ہیں، وہ یقیناً میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے جانا چاہیے۔ آپ کو یہ منگنی بے حد مبارک ہو، آپ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ میری تعریف پر وہ پھیکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ میں تو مسکراہٹ کے سحر میں جکڑی جانے لگی۔ سارے راستے میں نہ جانے کیوں مسکرائے جا رہی تھی، جب میرے سامنے جمال آیا تو مجھے پتہ بھی نہ چلا کیوں مسکرا رہی ہو، لگتا ہے کوئی تو غم ہے جو چھپا رہی ہو۔ وہ یوں ہی خباثت سے مجھے دیکھ کر بولا، تو میں ہوش کی دنیا میں آئی تھی، تم سے مطلب تمہیں کتنی بار کہا ہے میرا راستہ کالی بلی کی طرح نہ کاٹا کرو، مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی اگر میں نے شور مچایا نا تو محلے کے سارے آدمی آ کر تمہیں ایسی مار لگائیں گے کہ ساری زندگی تم یاد رکھو گے۔ جمال میری بات سن کر کہے لگانے لگا، اسے اپنی بے عزتی سے کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا، یہ صرف اور صرف میری خالہ کی بیجا ڈھیل کی وجہ سے تھا۔ خالہ ہمیشہ اسے خواب دکھاتی تھی کہ تو پڑھ لکھ کر کچھ بن جا تو میں تیری سریا سے شادی کروا دوں گی، اور خالہ کی وجہ سے میں اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے میں خاموش رہتی۔ اپنی خالہ کو میں کوئی جواب نہ دیتی تھی، کوئی کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت میری سگی خالہ ہے، مگر دشمنوں سے بدتر۔ وہ راستے سے ہٹا تو میں واپس آئی، گھر پہنچی تو نغمہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، چارپائی پر بیٹھی تھی، بے چینی سے اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اس لڑکی نے تم پر غصہ تو نہیں کیا؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے پیسے اس کے سامنے رکھے اور ہم دونوں پیسے گننے لگے، گنتے گنتے رات ہو گئی۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں، میں نے آدھے پیسے نغمہ کو دیے اور باقی خود رکھے، وہ میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اسے کہا، اسی طرح کے اگر اور بھی زیادہ اچھے اچھے آرڈر ہوں تو مجھے لازمی دینا، اور ہاں، کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہیں تمہاری اس مدد کے بدلے میں پیسے نہیں دوں گی، یہ بات اپنے دل میں ہرگز نہ لانا۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ وہی میری پکی سہیلی تھی، مجھے ایسے ایسے آرڈرز دلایا کرتی، اور ایک ہفتے بعد مجھے پھر سے آرڈر ملا۔ میں رات کو وہی آرڈر دینے ان کے گھر جا رہی تھی جب راستے میں تیز بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ میں ساری بھیگ گئی۔ وہ گلی تو ویسے ہی آوارہ مردوں والی تھی جو گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر عورتوں کو تاڑتے رہتے، چاہے عورتوں نے نقاب اور پردہ کیا ہو، مگر وہ کسی کو نہ بخشتے تھے، اور پھر میں تو بے حد پریشان ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کہیں پڑاؤ لے لیتی ہوں، مگر جوں ہی میں نے غور کیا یہ تو وہی علاقہ تھا، سامنے قبرستان تھا۔ قبرستان کی دوسری طرف کچھ مجھے چمکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سنہرے رنگ کی کوئی شے تھی اور ایسا لگا جیسے وہاں شادیانے بج رہے ہوں۔ میں نے آگے جا کر دیکھا، وہاں خوبصورت سجی ہوئی بگی کھڑی تھی، یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بگی بالکل خشک تھی، بارش کا تو ایک قطرہ بھی اس پر نہ پڑا تھا، میری روح فنا ہو گئی۔ بارش سے بچاؤ کے لیے مجھے بگی ہی دکھائی دی اور یوں میں اس کی سیٹ پر آ کر نیچے چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں سوار ہوئی تھی جب کسی نے بگی کو چلانا شروع کر دیا، اور گھوڑے ایسے دوڑ رہے تھے جیسے کوئی میدان جنگ ہو۔ میری تو روح فنا ہو گئی۔ روکو روکو روکو، بگی کو روکو، میں اندر ہوں، مجھے باہر نکلنے دو۔ میں روئے جانے لگی، فریاد کرنے لگی، تبھی اچانک بگی رک گئی اور پھر مجھے کچھ نہ سوچا، میں نے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ بگی کے اندر تو ایک لڑکی ہے، اس بگی میں تو دلہا آیا تھا نا، تو پھر یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ لوگ عجیب سی باتیں بنا رہے تھے، میرا تو گلا خشک ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بگی میں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، یہ شاید دلہے کی آواز تھی۔ میں یہ ساری آوازیں سیٹ کے نیچے چھپ کر سن رہی تھی۔ جب ہی وہ بگی کے نیچے آیا اور اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور میں رونے لگی۔
میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے پھر پیار سے وہی دوپٹہ دوبارہ سے میرے چہرے پر ڈال دیا اور باہر جا کر بولا، میں اپنے لیے کوئی صفائی نہیں دوں گا، تم لوگوں کو راجکماری سے میری شادی کروانی ہے تو کروا دو، میں صفائی نہیں دوں گا۔ ہر کوئی اس کی باتیں سن کر باتیں کر رہا تھا، دیکھو تو صحیح، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا تم ایسے نکلو گے، مگر کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ تم کسی آدمزادی سے محبت کرو گے۔ یہ سن کر میری ہڈیوں میں سنسنی دوڑ گئی کہ بھلا انسان کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں کون سا کوئی حیوان نظر آ رہا ہے، مگر یہاں ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے پھنسایا بھی تو ایک آدم زادی کو۔ یہ سن کر مجھے بے حد اچنبھا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہاں سناٹا چھا گیا۔ راجکماری کے رونے کی آوازیں آنے لگی، جو کہ اس نوجوان سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی اسے بھولوں گی جس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے باہر نکلی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس نوجوان کے جو سر تھام کر کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ وہ میرے قریب بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا میں ڈر کر بگی کے ساتھ لگ گئی، گھبرا کر بولی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں، میں غلطی سے اس میں سوار ہو گئی تھی، میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ نوجوان قریب آنے لگا، لمبے لمبے ڈگ بھرتے، اور پھر اگلے ہی پل اس کا وہ چہرہ جو اداس تھا وہ خوشی میں بدل گیا۔ وہ بولا، میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے تو تم سے کچھ نہیں کہا جو تم مجھ سے یوں خوف زدہ ہو، تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، جاؤ شاباش، اٹھو، واپس چلی جاؤ۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ بولا، واپس چلی جاؤ، بارش رک گئی ہے، اٹھو، چلو یہاں سے۔ وہ پیار سے بولا، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد سے میرے ساتھ عجیب سے واقعات پیش آنے لگے۔ تبھی ایک دن جمال ہمارے گھر آیا۔ اماں محلے کی سکینہ آنٹی کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ بھی خالہ کو ساتھ لے کر، اور جمال نے اسی موقع کو صحیح جانا اور موقع پر جھپٹا مارنے کے لیے گھر میں گھس آیا۔ میں اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، خبردار جو تم نے کچھ ایسا ویسا کرنے کی جرت کی۔ مگر وہ تو بول رہا تھا، آج ہی تو موقع ملا ہے اتنے دنوں بعد، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رہوں گا۔ مگر اس سے پہلے وہ مزید قریب آتا ایک تیز دہاڑتی آواز میرے کانوں میں پڑی، خبردار جو تو نے لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا، نہیں تو میں تجھے تیری 7 نسلیں یاد کروا دوں گا، چل نکل یہاں سے۔ یہ آواز سن کر میرے حلق میں خشکی چھا گئی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جمال بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر بولنے والا سنائی نہ دے رہا تھا۔ تو جو بھی ہے پہلے میرے سامنے آ، پھر میں اسے چھوڑوں گا۔ تجھے کیا پتا، یہ تو میری ہونے والی دلہن ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس جواب دے گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی دلہن نہیں ہوں، یہ تو بس اس کے خواب ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوں گے، ایسا اس چیز کا حقیقت سے لینا دینا نہیں ہے۔ پھر سے آواز آئی، اے لڑکے، تو باہر نہیں آئے گا تو میں ہی اندر آ جاؤں گا، کیونکہ تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اور پھر کچھ دیر بعد جمال کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل پھٹی کی پھٹی تھیں، چیخیں ہوا میں گونج رہی تھیں، بس بار بار وہ یہی کہتا جا رہا تھا، نہیں، میرے ساتھ کچھ نہ کرنا، میں اسے چھوڑ دوں گا، آئندہ کبھی میں اس کے قریب نہیں بھٹکوں گا، مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میری سانس میں سانس آئی، جی چاہتا تھا کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں جس نے میری جان بچائی۔ تبھی میں فوراً گھر سے باہر نکلی، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا، تو پھر وہ کون تھا جس نے مجھے بچایا؟ اتنے میں میری خالہ اور اماں بھی آ گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک آدھی رات کو اماں کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جو ہی اماں کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے تو اوسان قطع ہو گئے۔ اماں، آپ کو کیا ہوا؟ میں نے رو رو کر ان سے پوچھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی، خالہ کو بلانے گئی۔ خالہ آ کر دیکھے نا، اماں کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، وہ بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ خالہ جو ہی آئی تو کہنے لگی، یہ تم نے کیا ڈرامہ رچایا ہے سریا، تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، مجھے پاگل بناتے ہوئے؟ میں شرمندہ ہو کر سر جھکا چکی تھی، مگر یہ حقیقت تھی، اماں کی حالت بے حد خراب تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن اب جب خالہ کو میں بلا کر لائی اور پھر دیکھا تو اماں آرام سے بستر پر آرام فرما رہی تھی، گہری نیند میں سوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خالہ وہاں سے چلی گئی اور کہنے لگی، دیکھ سریا، اگر آج تو جیسا ہی ہوا، تو نے مجھے پاگل بنایا
اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو یقین کر میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے خالہ کو سے کہا، 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں۔ اماں کی آنکھیں باہر کوبلی ہوئی تھیں۔ اماں پر تو کسی جنات کا سایہ ہے، آپ جلدی آئیے۔ خالہ بھی خوفزدہ ہو کر میرے ساتھ آ گئیں، مگر اس بار اماں پھر سے بستر پر آرام سے سوئی ہوئی تھی۔ اس بار خالہ نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے زوردار تھپڑ دے مارا۔ سریا، تو نے تو حد کر دی، خبردار جو آئندہ تو میرے گھر آئی، اگر تیری یہی حرکتیں چلتی رہیں تو میں تجھے اس گھر سے نکال دوں گی۔ خالہ تو چلی گئی۔ اگلے دن میں نے اماں سے کہا، اماں رات کو آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میری تو طبیعت بھی ٹھیک ہے، جب سے میں نے وہ دوائی لی ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا، مگر تو کیوں پریشان ہے؟ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا، میرے وجود میں کب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن اماں کی چیخو پکار سن کر میں اٹھ گئی۔ اماں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، بار بار ایک ہی تکرار کیے جا رہی تھی، مجھے بچاؤ۔ انہوں نے اپنی گردن کو پکڑا ہوا تھا، اور پھر ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، تیری بیٹی نے میری زندگی اجاڑ دی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے غصے سے آ کر کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جب وہ بولی، تو نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، تو نے مجھ سے میری محبت چھین لی، اب میں تجھے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اماں پر حملہ کرتی، تبھی اگلے پل وہاں روشنی ہوئی، اور روشنی کے فوراً بعد وہ عجیب سی صورت میں جن مخلوق میرے سامنے آئی تھی، اس کے انتہائی لمبے بال تھے، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ وہ جو بھی تھی وہ مخلوق چیخ کر بولی، کیوں مجھے میرے اصلی روپ میں لائے ہو؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آخر تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تم کیوں ان دونوں عورتوں کو مجھ سے بچانا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں وہ کس سے مخاطب تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئیں، جن میں سے ایک وجود تو مجھے نظر آ رہا تھا اور دوسرا سایہ تھا۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے گرائے، مگر وہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ اماں نے کہا، یہ جنات کا سایہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں اماں کو لے کر مولوی کے پاس چلی گئی، اور پھر مولوی صاحب نے جو ہی اماں کا علاج کیا تو کہنے لگے، تمہارے ساتھ تو کچھ نہیں، مگر تمہاری بیٹی کے ساتھ جنات کے سائے ہیں۔ اماں نے یہ بات سنی تو سر تھام کر رہ گئیں۔ وہ جنات میری ماں کو پریشان کیوں کرتے تھے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ کیونکہ بیٹی، دراصل تمہاری وجہ سے وہ جنزادی پریشان ہے، وہ تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری ماں کو پریشان کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ تم سے بدلہ نہیں لے سکتی، وہ تمہیں پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ تم پر کسی کا حصار ہے، تم کسی کی حفاظت میں ہو۔ یہ سن کر میرا تو وجود لرزنے لگا تھا۔ میں اماں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اماں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میری بیٹی کا تو آج تک جنات سے تعلق ہی نہیں، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مولوی صاحب نے کہا، ضرور اس کے جنات سے تعلق ہے، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جانے انجانے میں یہ جنات سے مل چکی ہے۔ مجھے تو ان کی بات سن کر یقین نہیں آ رہا تھا، میں بت بن گئی تھی۔ اماں مجھے واپس لے آئیں اور آ کر غصے سے پوچھا، تو کن لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے، کن کے کپڑے سلائی کرتی ہے، تجھے کچھ نہیں پتا؟ تو نے کوئی ایسا آرڈر لیا تھا جو بہت اہم تھا، جو بہت عجیب و غریب تھا؟ اماں کی بات سن کر مجھے وہ سفید میکسی یاد آ گئی جس کی وجہ سے مجھے 50,000 ملے تھے، اور پھر وہ سوچتے ہی میرا سر بھاری ہونے لگا۔ میں نے ایک سانس میں پانی پیا، اور بس میں تو پانی پیتی جا رہی تھی۔ میں سچائی کو ماننے سے انکاری تھی، مجھے جلد از جلد جاننا تھا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ جب اچانک ایک دن میں بازار میں تھی اور نغمہ کے ساتھ خریداری کر رہی تھی۔ نغمہ کی منگنی تھی، اس کی شادی تھی، اور اس نے بھی اسی حویلی میں اپنی شادی کی تقریب منعقد کی، جب اچانک کسی نے آ کر پیچھے سے میرا پرس چھین لیا۔ وہ کوئی موٹر سائیکل پر سوار تھا جس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میرے پرس میں تو سارے پیسے تھے، وہی جو میری ساری جمع پونجی تھی۔ میں نے خوب واویلا مچایا، ارے یہ دیکھو، اس نے میرا پرس لے لیا۔ میری چیخ پر ہر کوئی ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ ایک سنسان سڑک پر آ گیا تھا۔ نغمہ مجھ سے کہنے لگی، میں دوسری طرف سے جاتی ہوں، تم یہاں سے جاؤ۔ اور اس سے پہلے کہ نغمہ وہاں سے چلی جاتی، اگلے ہی پل وہ موٹر سائیکل الٹ گیا۔ میں نے نغمہ کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرے ہوش تو تب اڑے جب وہ موٹر سائیکل سوار ہوا میں اچھل رہا تھا۔
ایسا لگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس موٹر سائیکل سوار کو ہوا میں اچھال کر بار بار زمین میں پٹک رہی ہے۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا اور پھر کسی اندیکھی طاقت نے اسے میری طرف دھکیلا۔ وہ میرے سامنے آ کر رکا۔ میں نے وہ پرس اٹھا لیا۔ خوف کے مارے میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ آخر میں سچائی جان کر رہوں گی۔ اور اس رات جب میں سوئی، خواب میں مجھے وہی بگی دکھائی دی، وہی سنہرے رنگ کی بگی جس پر میں نے بارش سے بچنے کے لیے چھپنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ نوجوان کی شادی بھی میری وجہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مجھے اس پر بڑا دکھ تھا اور اس نے مجھے واپس کیوں بھیجا مجھے سمجھ نہ آئی۔ اور بگی والا خواب دیکھتے دیکھتے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل اندھیرا تھا، لائٹ چلی گئی تھی۔ اماں تو گرمی کی وجہ سے صحن میں سوتی تھی، اور جب اماں ہمیشہ مجھے کہتی کہ تو صحن میں نہیں سوئے گی، انہیں میری عزت کی بہت پرواہ تھی۔ اور تبھی ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہے۔ میں لائٹ جلانا چاہتی تھی مگر چونکہ بجلی گئی ہوئی تھی، اگلے پل ایسا لگا جیسے کسی نے میرے لیے پنکھا جھلا ہو۔ پسینہ مجھ سے دور ہو گیا اور پھر ایک عجیب آواز میرے کانوں میں پڑی، میں تو تمہاری راہ دیکھتا ہوں، تم تک میں کسی کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے جلدی بتاؤ تم کون ہو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ دیکھو تم جو بھی ہو، خدا را سامنے آ جاؤ، مجھے بار بار پریشان نہ کرو۔ میں نے تھک ہار کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، وقت آنے پر سامنے بھی آ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو نا تو پھر تمہیں اسی حویلی میں آنا ہوگا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی نوجوان تھا۔ نغمہ کی منگنی کے دن میں اسی حویلی میں گئی۔ میں نے لال جوڑا پہنا تھا جو نغمہ نے مجھے زبردستی خرید کر دیا تھا، ورنہ یہ رنگ میں نے آج سے پہلے نہیں پہنا تھا۔ میں اس کی شادی کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ منگنی کے انتظامات میرے ذمے تھے کیونکہ اسے یقین تھا مجھ پر۔ اگلے پل میں نے وہ پھولوں کا تھال اٹھایا ہوا تھا۔ لاپرواہی سے تھال اٹھا کر جانے والی تھی جب اچانک میں کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ تھال الٹ گیا اور سارے پھول مجھ پر گرے، مگر اس سے پہلے میں بھی گر جاتی کسی نے مجھے تھام لیا۔ میں نے جسے دیکھا اسے دیکھ کر مجھ پر گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے کتنے عرصے بعد دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ ارے رکے تو صحیح، مجھے میری بات کا جواب تو دے کر جائیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ حویلی سے باہر آ گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس بار وہ بگی کھڑی ہوئی تھی۔ یاد ہے آپ کو یہاں کیا ہوا تھا؟ اس کی یہ بات سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی یہ تو جگہ وہی تھی جہاں میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ مجھے کیسے یاد نہیں ہوگا؟ مجھے تو آج بھی شدید پچھتاوا ہے، کاش میں یہاں نہ آتی تو آپ کی اس راجکماری سے شادی ہو جاتی، کتنا اچھا ہوتا۔ یقین کریں سریا، اچھا تو یہ ہوا ہے کہ میری شادی اس سے نہیں ہوئی، بلکہ قسمت کی وجہ سے آپ اس وقت میری بگی میں آ گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے وہ مزید کچھ بتاتا، اگلے پل کسی نے مجھے دبوچ لیا۔ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تو نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں تجھ سے تیری جان لے لوں گی۔ یہ آواز سن کر میں گھبرا گئی، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ میں جس کسی سے لگی ہوئی تھی، جس سے میں چپکی ہوئی تھی، وہ کوئی نوجوان نہیں بلکہ کوئی عجیب وجود کی حامل مخلوق تھی جس کے ساتھ میں بہت زور سے چمٹی تھی۔ مجھے خیال آیا یہ تو کوئی اور ہے۔ میں خوف کھا کر پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو اور وہ کہاں ہے؟ جب میں نے اس سے یہ پوچھا، مگر اسے اب میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو اپنے سامنے والی مخلوق سے لڑائی کر رہا تھا، اور ان دونوں کی لڑائی ایسی تھی جیسے جنگلی جانور آپس میں لڑتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوسری جنی مخلوق ڈھیر ہو گئی۔ وہ نوجوان واپس آیا، اور اس سے پہلے میں حقیقت کا اندازہ کر پاتی میرا وجود خوف کے باعث بے جان ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہال کے اندر تھی، تقریب ختم ہو گئی تھی، نوجوان میرے سامنے تھا۔ اسے یوں دیکھ کر مجھے وہی خوفناک منظر یاد آیا تو میں اس سے الگ ہو گئی۔ گھبرا کر میں نے کہا، تم کون ہو اور تمہاری سچائی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی اور کبھی نہیں ملوں گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولا، میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ میں ایک جن ہوں،
یہ سنتے ہی میری رگیں تن گئی، اور میری شادی جس سے ہونے جا رہی تھی وہ راجکماری ایک جنزادی ہے۔ میں نے بچپن سے ان کی بستی میں آنکھ کھولی، وہیں پرورش ہوئی، اسی لیے انہوں نے میری شادی اپنی بیٹی سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر ان کی بیٹی مجھ سے بہت الگ ہے۔ اس کی پرورش انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کی۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، جبکہ میں ایک عام سا جن تھا جسے عام زندگی جینے کا شوق تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، مگر یہ رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا تھا۔ میں ہمیشہ دعا کرتا کہ کاش ایسا کچھ ہو جائے کہ میری شادی بس ہوتے ہوتے رہ جائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا کہ میری قسمت میں ایسی لڑکی نہ ہو، کیونکہ میں نیک ہوں، جبکہ وہ انتہائی مغرور۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز ہے۔ میں اس کی عزت تو کرتا ہوں مگر اسے چاہتا نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا، اور شاید رب نے میری دعا سن لی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ پہلی بار جب تم مجھ سے ٹکرائی تو میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر گھبراہٹ کے مارے میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، تو وہ میرا چہرہ تھام کر بولا، مجھ سے نظریں مت چراؤ سریا، چہرہ مت پھیرو۔ تمہاری وجہ سے میں نے بہت کچھ سہا ہے۔ میں نے اپنی بستی چھوڑی، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آ گیا ہوں، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، تمہیں مجھے اپنا ہاتھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، تو اس وجہ سے تم نے کوئی صفائی نہ دی تھی اس رات؟ ہاں یہی بات ہے، کیونکہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تم میری بگی میں آ کر بیٹھو، اور یوں سب لوگوں نے تمہیں میری بگی میں بیٹھے دیکھا تو مجھ پر شک کرنے لگے۔ انہیں بھی تو مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ جنزادی کو بھی مجھ پر شک تھا، سب نے مجھ پر شک کیا۔ انہیں لگا کہ میرا تعلق کسی اور سے ہے، مگر تبھی میں نے عزم کر لیا تھا کہ ان لوگوں نے میرا بھروسہ نہیں کیا تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور یوں وہ تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی، مگر وہ تمہیں برباد تو نہ کر سکی، مگر اسے موقع مل گیا تھا کہ وہ تمہاری ماں کو تنگ کرے، اسی لیے اب وہ انہیں تنگ کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ مگر میں اسی وقت اس کے سامنے آ گیا تھا، اور میں نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئی، جس کی وجہ سے میں نے اسے غائب کر دیا۔ مگر اب وہ یہاں بھی تمہارے پیچھے آ گئی، مگر فکر نہ کرو، میں ہمیشہ ہر پل تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر پریشان ہو کر کہا، میری زندگی پہلے ہی بہت دکھوں میں ہے، میں ایک عام سادہ غریب یتیم لڑکی ہوں، یقین کرو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف تم چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ رہ کر ساری دنیا حاصل کر لوں گا۔ تم جنزادے ہو تو کیا تم میری ماں کو ٹھیک کر سکو گے؟ وہ بہت بیمار رہتی ہیں، یقین کرو اگر تم نے یہ کام کر دکھایا تو میں تمہیں اپنا لوں گی، بلکہ اماں بھی تمہیں قبول کر لیں گی۔ اگر ایسی بات ہے سریا تو ایسا ہی سمجھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے گھر پہنچی، اور پھر گھر جا کر مجھے کسی کے کہے سنائی دیے۔ دیکھا تو وہی جنزادہ اماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اماں اس سے مخاطب تھی، تم بہت اچھے ہو، خدا تمہاری قسمت اچھی کرے۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اماں یہ کون ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں اماں کو یہ باور نہیں کروانا چاہتی تھی کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ اماں بولی، ارے کیوں غصہ کرتی ہو؟ پتہ ہے میں تمہیں ابھی دیکھنے جانے والی تھی، مگر راستے میں بری طرح گر گئی۔ دیکھو میرے پاؤں میں موچ آ گئی، مگر یہ تو ایسے کسی فرشتے کی طرح آ گیا، اور اس نے مجھے بچا لیا اور آرام سے سہارا دے کر مجھے گھر بھی پہنچایا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا، اور اگلے پل اس نے آنکھ دبا دی۔ جب میں نے اماں سے کہا، اماں اب اگر اس نے آپ کی جان بچا لی اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے تو اسے واپس بھیج دو۔ اماں بولی، تمہیں کس بات کی جلدی ہے اسے واپس بھیجنے کی؟ اس کا کوئی نہیں، یہ مسافر ہے اور اب یہیں رہے گا۔ یہ سن کر میرے اوسان قطع ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اماں، جو کہ کسی غیر مرد کو یہاں آنے نہیں دیتی، اماں نے کسی جنزادے پر بھروسہ کر لیا، اور جب اماں کو پتہ چلے گا کہ دراصل وہ ہے کون تو اماں کا کیا حال ہوگا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اماں کہنے لگی، چلو جاؤ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ میں کچن میں گئی، پھر اچانک مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی، دیکھا
میں نے کہا تھا نا سریا، تمہاری اماں مان جائیں گی، اور دیکھو تمہاری اماں تو تم سے زیادہ مجھ سے شفقت سے پیش آ رہی ہیں۔ اب تم بس اپنے دن گننے شروع کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی زوجہ بنا کر ہی دم لوں گا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میرے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر یہ سوچ کر کہ وہ انسان نہیں ہے، میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ لالی جو کہ جنزادے کی محبت کی وجہ سے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اگلے ہی پل اس کے جنزادہ ہونے کی وجہ سے لالی زردی میں اداسی بن کر چہرے پر پھیل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اس نے وہ سچائی مجھے پہلے نہیں بتائی تھی، مگر اماں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اسی کو اپنا داماد بنا کر دم لیں گی۔ اور پھر کچھ دن بعد میری خالہ کو خبر ہوئی کہ اماں نے اسے گھر میں پناہ دی ہے، تو میری خالہ نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ تب وہی میرا محافظ ہمیں ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا، اور ایسے میں اماں اس کی مزید شکر گزار ہو گئیں۔ تب کچھ دن بعد اماں نے ہمارا نکاح پڑھوا دیا، اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میری قسمت میں جنزادے کی بیوی بننا لکھا تھا۔